میرا نام سن کر اس نے بڑی غضبناک نظروں سے مجھے نوازا تھا۔ کہنے لگا طلحہ سے؟ بابا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ آپ کس طرح سے ایمن کی شادی طلحہ سے کر سکتے ہیں؟ میں شادی کو نہیں مانتا۔ میرے والد کہنے لگے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نکلو یہاں سے باہر۔ کہنے لگا میں کیوں نکلوں؟ یہ میرا گھر ہے۔ میرے والد کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تمہارے جھوٹ اور ڈرامے میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے تم خود باہر جا رہے ہو یا میں چوکیدار کو بلاؤں؟ کہنے لگا بابا خدا کے لیے میں کہاں جاؤں گا اور میں کیوں اپنا گھر چھوڑوں؟ میرے بابا کہنے لگے میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ تم یہاں رہو گے تو میری بیٹی اپنا گھر ٹھیک سے بسا نہیں سکے گی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے طلحہ کی شادی ایمن سے صرف عزت رکھنے کے لیے کی تھی۔ وہ طلحہ کی بیوی ہے اور اس کے کمرے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک نظر ایمن پر ڈالی تھی اور پھر میں ایمن کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جان بوجھ کر پکڑا تھا تاکہ میں بھائی کو سمجھا سکوں کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں آگ لگا دوں گا ہر چیز کو، یہ نہیں ہو سکتا، میں مر نہیں گیا تھا جو آپ نے طلحہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ میرے والد کہنے لگے میرے لیے تم مر گئے تھے اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی جو کچھ ہوا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اور ہم سب نے ایمن کو طلحہ کی بیوی مان لیا ہے تو ریحان بھی مان جائے گا، لیکن پلیز میرے بچے کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ لیکن میرے والد اس بات پر اڑے رہے کہ یہ یہاں نہیں رہے گا۔ ریحان بھی ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا پلیز ابو مجھے معاف کر دیں، حالانکہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں طلحہ اور ایمن کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے والد نے کہا کہ تم ان دونوں کی زندگی میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں دو گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اوپر گیا ایمن نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور وہ بھی اوپر چلی گئی۔ میرے والد غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگر وہ چلا گیا تھا تو پھر واپس کیوں آیا ہے؟ اگر ایمن سے اسے اتنی ہی محبت تھی تو اسے عزت کیوں نہیں دی؟ اس وقت اسے کیوں نہیں اپنایا؟ بہت سے ایسے سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ایمن سے مجھے محبت بہت پہلے سے تھی، لیکن جب سے وہ میری بیوی بنی تھی میں نے کوئی بھی پابندی اپنی نظروں میں نہیں رکھی تھی، اور کیوں رکھتا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ اب ایمن جلد سے جلد اپنے دل سے ریحان کی محبت کو ختم کرتے، میں آہستہ آہستہ اس کے قریب رہنے کی کوشش کروں تاکہ یہ دوریاں ختم ہو جائیں، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے روز ایمن جب ناشتے کے لیے نیچے اتری تو آنکھیں بہت متورم سی تھیں، شاید رات بھر روتی رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ یقیناً رات بھر وہ ریحان کے لیے روئی تھی، لیکن کیوں روئی تھی؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کل تک تو کہہ رہی تھی کہ ریحان کی شکل نہیں دیکھوں گی، اور اب کیوں اس کے لیے رات بھر آنسو بہاتی رہی ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ کچھ دیر بعد ریحان بھی آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، اس سے پہلے کہ ایمن ناشتہ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھتی۔ میرے والد نے کہا ایمن ادھر بیٹھو طلحہ کے پاس۔ اسے پہلے سے ریحان کے پاس بیٹھ کر ناشتہ اور کھانا کھانے کی عادت تھی۔ جب سے منگنی ہوئی تھی وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتی تھی، لیکن اب تو رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بریڈ سلائس پکڑ کر اس کو جیم لگاتا، میرے والد کہنے لگے ایمن طلحہ کو ناشتہ تیار کر کے دے دو۔ سلائس ایمن نے مجھ سے پکڑ لیا اور اس پر جیم لگا کر مجھے پکڑا دیا، پھر میرے کپ میں چائے بھی ڈالی، کیونکہ وہ میرے والد کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتی تھی، اور جس طرح سے میرے والد کر رہے تھے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اپنا دامن بچاتی۔ اندر ہی اندر میں کچھ مطمئن سا تھا، لیکن چند روز گزرے جب ایک بار میں آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایمن کی کال آئی۔ رو رہی تھی، کہنے لگی طلحہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے نا، امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں رات کو آؤں گا تو کر لینا بات۔ کہنے لگی نہیں مجھے گھر پر بات نہیں کرنی،
ہم باہر کہیں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگی تم مجھے بتاؤ تم کب تک آ سکتے ہو آفس سے واپس؟ میں نے کہا میں 5 بجے تک آ جاؤں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم 5 بجے گاڑی اندر مت کرنا، میں باہر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ 5 بجے ہی میں نے غائب دماغی سے اپنا کام نمٹایا۔ جب میں گھر کے باہر آ گیا تو میں نے گاڑی کا ہارن دیا۔ کچھ دیر بعد ایمن سوجی ہوئی آنکھوں سے آئی اور آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ کہنے لگی ایسا کرو، ساحل سمندر لے چلو، اس وقت وہاں پر زیادہ رش نہیں ہوگا۔ میں اسے ساحل سمندر لے گیا۔ وہاں جا کر وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی دیکھو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں بالکل بے آسرا ہوں۔ میری والدہ شادی کر کے دوسرے ملک جا چکی ہیں، انہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا اپنا شوہر ہے، بچے ہیں۔ میرے پاس بس ایک ہی گھر ہے اور وہ ہے جعفر انکل کا۔ میں نے کہا تم شاید بھول رہی ہو، وہ تمہارا بھی گھر ہے۔ کہنے لگی ہاں میرا گھر ہے، لیکن جو قدم میں آگے اٹھانا چاہتی ہوں، میرا یہ آخری سہارا بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ریحان میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تم جانتے ہو مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت ہے۔ میں نے کہا اچھا، تمہیں ابھی بھی اس شخص سے محبت ہے جو تمہیں عین اس وقت چھوڑ کے چلا گیا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ کہنے لگی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ دانستہ طور پر ایسا کر کے گیا تھا۔ کہنے لگی نہیں، میں اس کی محبت پر شک نہیں کر سکتی طلحہ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ بس ایسا کرو، تم مجھے طلاق دے دو۔ تم بیرون ملک جانا چاہتے تھے نا، تم مجھے طلاق دے دو اور چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم مجھے طلاق دے دو گے تو جعفر انکل اور خالہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن اگر میں تم سے خلا مانگوں گی تو میرے ساتھ ساتھ ریحان بھی بے گھر ہو جائے گا، اور اس کا تو کام بھی ایک جعفر انکل کے ساتھ ہے، ان کے بغیر تو وہ کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم تو اچھی جاب کرتے ہو، جیسے تمہاری بیرون ملک جاب لگ گئی تو تم تو خود کو اسٹیبلش کر سکتے ہو۔ وہ کس کے الفاظ بول رہی تھی یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے کہا بس کہہ لیا جو تم نے کہنا تھا، یا اور کچھ کہنا باقی ہے؟ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگی نہیں، بس میں نے یہ کہنا تھا تم مجھے طلاق دے دو۔ میں نے کہا چلو دیر ہو رہی ہے۔ میں اپنی گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ کہنے لگی مجھے جواب دے دو۔ میں غصے سے گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو، میں تمہاری بات چپ چاپ سنوں۔ وہ میں نے سن لی۔ میں اس سے زیادہ نہیں سننا چاہتا۔ میں نے گاڑی بڑی تیز رفتاری سے چلائی۔ 20 منٹ میں میں گھر پہنچ گیا۔ گاڑی لاؤنج میں کھڑی کی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایمن سے بات نہیں کی تو وہ بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن جہاں وہ بیٹھتی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتا۔ ایک بار رات کو 12 بجے وہ میرے کمرے میں آئی۔ رو بھی رہی تھی، بہت غصے میں بھی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ اسے کس نے میرے پاس بھیجا ہے۔ میں ابھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کون سا جواب؟ کہنے لگی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میں نے کہا ایمن پلیز یہاں سے جاؤ، اس وقت میں آفس کے کام میں بیزی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے میرا لیپ ٹاپ پکڑ کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگی پہلے میری بات کا جواب دو۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مان رہا، اس لیے میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ کہنے لگی کیوں نہیں مانتا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے کہا یہ بات میرے دل کو سمجھا دو،
کیونکہ وہ تمہاری طرح بہت ضدی ہے، میری نہیں سنتا، مجھے رات بھر چین سے سونے نہیں دیتا، کہتا ہے مجھے میری بیوی چاہیے۔ بتاؤ کیا کہوں اسے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ وہ مجھ سے بڑی ہے، میرا اس پر روب نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ سب پر بھاری ہے، میری بیوی میرے حوالے کر دو، میں محبت میں اس سے سب کچھ کروا لوں گا۔ میرا مسئلہ میرا دل ہے ایمن، جو اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے مجھ سے اپنا بازو چھڑوا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بھاڑ میں جائے تمہارا دل، میں کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ اس کی یہ بات میرے اندر آگ لگا گئی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں یہ خناس کون بھر رہا ہے، تمہیں طلاق چاہیے؟ چلو میرے ساتھ بابا کے پاس، ان کے سامنے جا کر کہو کہ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو، میں ابھی کے ابھی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑی تھی، میں جانتا تھا وہ کبھی بھی میرے باپ کے سامنے مجھ سے طلاق نہیں مانگے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے لے گیا، وہ مجھ سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی، کہنے لگی طلحہ مجھے نہیں جانا انکل کے پاس، ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، تم چلو میرے بابا کے پاس، اور میں سیدھا اسے اپنے والد کے کمرے کے پاس لے گیا۔ وہ کہنے لگی طلحہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اپنے والد کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر میری والدہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا بابا سو تو نہیں گئے؟ میری والدہ کہنے لگی نہیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور اندر بابا کے پاس جا کر بٹھا دیا۔ میرے والد اسے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایمن رونے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ میں نے کہا پوچھے اپنی بیٹی سے کیا چاہتی ہے یہ مجھ سے۔ اس بات پر وہ بری طرح سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرے والد کہنے لگے پہلے اپنا لہجہ درست کرو، بیوی سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا بابا یہ جو مجھ سے مانگ رہی ہے نا، آپ سنیں گے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ وہ کہنے لگی انکل آپ اس کی بات نہیں سنیں، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ میرے والد کہنے لگے طلحہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اپنی بیٹی سے خود پوچھ لوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گی۔ اس نے میرے والد سے یہ کہا کہ میں اسے شاپنگ پر نہیں لے کر جاتا اور کہتا ہوں کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ میرے والد کہنے لگے کہ اتنی سی بات پر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمن چپ چاپ بیٹھی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار میں آفس کے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ رات کے 2 بج گئے۔ میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ایمن کے کمرے کی لائٹس جل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں جاتا، میں نے ایمن کے کمرے سے ریحان کو باہر نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم ریحان سے ہوا، وہ مسکرانے لگا۔ رات کے 2 بجے وہ ایمن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے پاس آ کر میں نے کہا کہ آپ ایمن کے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا؟ اس وقت رات کے 2 بجے میں ایمن کے کمرے میں جا کر کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں؟ اس کی خباثت بھری مسکراہٹ نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو اس وقت میری بیوی کے کمرے میں جانے والے؟ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوایا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی؟ اوہ شٹ اپ، میں جانتا ہوں وہ صرف تمہاری منکوحہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر کہنے لگا بیوی ہوتی تو تمہارے کمرے میں ہوتی۔ میرا دل عجیب و غریب خدشات میں مبتلا ہوا۔ کہنے لگا وہ میری محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو جا کر اس کے کمرے میں دیکھ لو۔ اس کے ہاتھ میں میری پہنائی ہوئی انگوٹھی ہے، اس وقت اس کے کپڑوں سے، اس کے وجود سے تمہیں میرے پرفیوم کی خوشبو آئے گی۔ سوچو طلحہ کہ میں اس کے کس قدر قریب ہوں۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھ لو اپنی بیوی سے۔ ریحان کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔
میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں ہی غلط تھا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، اسی لیے ایمن میرے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کرے گی، اس لیے ایمن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے اندر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر ریحان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی شرٹ کے 3-4 بٹن کھولے اپنے سینے اور گلے میں لگے زخموں پر دوا لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ریحان نے بٹن بند کرنے شروع کر دیے۔ مجھے کہنے لگا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا، ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، آپ ایمن سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کبھی آپ کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے ایمن سے محبت ہے؟ میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر محبت کرتا تو اسے شادی کی رات چھوڑ کر نہ چلا جاتا، بلکہ اس سے نکاح کر لیتا۔ تم یہاں رہو یا نہ رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اسے کبھی بیوی نہیں بناؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا مسئلہ ایمن نہیں ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ تم ہو طلحہ۔ ہمیشہ بابا نے تمہیں مجھ پر فوقیت دی تھی، میں ہمیشہ اپنے باپ کے منہ سے تمہاری تعریفیں سنتا ہوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، میرے گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مجھے چڑ تھی تم سے، مجھے ایمن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کا پہلی بار رشتہ آیا تھا تو میں نے تمہیں بہت پریشان دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تم بابا سے ایمن کے لیے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم ایمن سے محبت کرتے ہو تو میں نے جان بوجھ کر ایمن سے رشتہ کیا اور پھر اس سے پیار محبت کا ناٹک کیا۔ اور جس دن شادی تھی اس دن میں اسلام آباد 8-10 دن گزار کر واپس آیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ بابا نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تو میں سوچ چکا تھا کہ ایمن کو بار بار تم سے طلاق لینے کے لیے کہوں گا، اور وہ تم سے طلاق مانگتی ہے، تمہارے سامنے میری محبت کا اظہار کرے گی، تو جو تکلیف تمہیں اس وقت ہوگی وہ مجھے بہت تسکین دے گی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ نے ایک لڑکی کو استعمال کیا۔ میں نے کہا، اگر مرد تھے تو براہ راست مجھ سے مقابلہ کرتے، اس لڑکی کے جذبات سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ اگر میں تم سے بات کرتا، میں تمہیں کچھ بھی کہہ لیتا، تمہیں فرق نہیں پڑنا تھا۔ ہاں، اگر ایمن کو کچھ کہتا تو تمہیں تکلیف ہوتی، لیکن اس سے شادی کے بنا ہی میں جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا ہوں، نہ تم اسے اپنا سکتے ہو نہ اسے چھوڑ سکتے ہو۔ وہ تمہارے حلق میں ایک ہڈی کی طرح پھنس چکی ہے، جسے نہ تم نگل سکتے ہو نہ اگل سکتے ہو۔ اتنا بڑا حوصلہ کوئی مرد نہیں رکھتا کہ ایسی لڑکی کو اپنائے جس کے ساتھ پہلے ہی کوئی۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگا، سمجھ گئے نا؟ میرے خیال سے اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ اب مجھے ایمن سے کوئی غرض نہیں ہے، تم اسے چھوڑو یا اپناؤ یا جو بھی کرو، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایمن سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا، محبت ہے نا تمہیں ایمن سے، تو چلو جاؤ، اسے اپنا کر دکھاؤ مجھے، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارا ظرف کس قدر بلند ہے۔ کیا تم ایک ایسی لڑکی کو اپنا سکتے ہو جس کے کردار کے بارے میں شک ہو؟ یہ کہنے کے بعد اس شخص نے مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی ہو کر اس قدر گھٹیا اور نیچ نکلے گا۔ غصہ مجھے ایمن پر بھی آنے لگا۔ اسے کیا ضرورت تھی رات کے اس پہر اس شخص کو اپنے کمرے میں بلانے کی؟ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا۔ مجھے ایمن کو وقت دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا دماغ اس وقت گھوم کے رہ گیا تھا۔
میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ایمن کے کمرے میں گیا۔ اس کا دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ گھٹنوں پر بازو پھیلائے سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اس کے پاس گیا، اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگی تم یہاں؟ میں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ میں نے بہت غصے سے کہا تھا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں مطلب، اٹھو اور میرے کمرے میں چلو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ کر گزروں اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم اٹھ رہی ہو یا میں زبردستی کمرے میں لے کر جاؤں؟ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر میں نے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کہنے لگی طلحہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا شٹ اپ۔ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر میں نے اسے چپ رہنے کے لیے کہا۔ وہ خوف زدہ سی ہوئی۔ میری آنکھیں اس وقت آگ اگل رہی تھیں۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ نہ جانے کیا کر گزرتا۔ میں نے کہا آج تم کوئی سوال نہیں کرو گی، آج تم صرف میرے سوالوں کا جواب دو گی۔ میں نے کہا رات کے وقت ریحان تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس سوال پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے غصے سے کہا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہنے لگی وہ میرے کمرے میں۔ اس کے کپڑوں سے ریحان کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو نے میرے اندر آگ لگا کے رکھ دی۔ میں نے کہا تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے ایمن؟ میرے سوال پر وہ اور رونے لگی۔ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ اور کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم جانتی ہو نا کہ تم میری بیوی ہو۔ میری بیوی ہو کر تم کیسے اس کے ساتھ؟ اس سے آگے میرے پاس کہنے کو جیسے سارے لفظ ختم ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے نہیں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں ہے؟ میری بیوی ہوتے ہوئے یہ سب کرتے ہوئے تم کیسے یہ سب کر سکتی ہو؟ ایک مرد ہوتے ہوئے مجھ سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، کچھ نہیں بتا رہی تھی، اور اس کی چپ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ وہ مجھے منہ چھپاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور دیوار پر دے ماری۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور کی انگوٹھی پہننے کی؟ میں نے کہا مجھے تمہارے اندر سے کسی دوسرے کی خوشبو نہیں آنی چاہیے ایمن۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واش روم میں لے گیا اور شاور چلا دیا۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے نفرت ہے اس سے جس کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو تم میں سے آ رہی ہے۔ مجھے تم سے گھن محسوس ہو رہی ہے ایمن۔ کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آ رہی؟ مجھے لگتا تھا آج میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا تمہیں خود سے گھن آنی چاہیے، تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ جلدی سے نہا کر باہر آؤ۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گیا۔ اپنی الماری میں سے ایک لباس نکالا اور ایمن کو دے دیا۔ میں نے کہا اچھی طرح سے نہا کر یہ لباس پہن کر باہر آؤ۔ وہ ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑی روئے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی مجھے میرے کمرے سے ہر طرف ریحان کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے اسپرے اٹھایا اور پورے کمرے میں اسپرے کر دیا، اور اپنے کپڑے اور اپنے ہاتھوں پر بھی۔ میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے لباس میں واش روم سے باہر آئی۔ آنکھیں اس کی سرخ تھیں، ابھی بھی ہچکیاں لیتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی طلحہ میری بات سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ میں نے اسے خود سے قریب کیا۔ میں نے کہا آج تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ میری غلطی تھی، میں نے تمہیں وقت دیا، یہ چاہا کہ پہلے تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کروں گا، پھر تمہیں اپناؤں گا جب تم اپنے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات رکھو گی۔ لیکن تم نے آج جو کیا ہے نا ایمن، بہت غلط کیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری بات سنو۔ میں نے کہا شٹ اپ، جھوٹ مت بولو۔ تم سے تمہارے ہاتھ میں اس وقت اس کی انگوٹھی ہے، تمہارے وجود سے اس کے پرفیوم کی خوشبو مجھے میرے ہر سوال کا جواب دے چکی ہے۔ خبردار جو تم نے آج مجھے
میرے کسی بھی رد عمل پر روکنے کی کوشش کی تو میری بات سن کر وہ کانپنے لگی۔ جب میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، پوری رات اس کی سسکیاں مجھے سننے کو ملی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اسے ہر حال میں اپنانا تھا، کیونکہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اگر آج اسے نہ اپناتا تو شاید اسے کبھی بھی نہیں اپنا سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس گناہ کو اپنے اندر سنبھالوں۔ بہت بڑا امتحان تھا جو میں نے دیا تھا۔ کسی مرد کے لیے کسی ایسی عورت کو اپنانا آسان نہیں ہوتا۔ صبح میری آنکھ موبائل کے الارم سے کھلی تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ الارم کی آواز سے آنکھ ایمن کی بھی کھل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا رخ بدلا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا رات کو جب میں آفس سے واپس آؤں تو تمہاری ہر چیز مجھے اپنے کمرے میں نظر آئے۔ میرا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں اٹھ کر آفس چلا گیا۔ پورا دن ریحان کی باتیں مجھے آگ لگاتی رہیں۔ میں نے دوبارہ لندن کی اسی کمپنی میں اپلائی کیا۔ اب بھی میری سیٹ خالی تھی۔ میں نے فوراً سے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شام کو گھر آیا تو وہ میرے کمرے میں صوفے پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ اپنے کپڑے میری الماری میں رکھ چکی تھی۔ چند دن میں نے اس سے بات نہیں کی۔ بہت جلد میرا ویزا آ گیا اور ہم دونوں کی ٹکٹس بھی آ چکی تھیں۔ اپنے والد کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جب میں نے ایمن سے کہا کہ ہم لندن جا رہے ہیں، وہ تیاری کر لے، تو کہنے لگی مجھے اتنی دور نہیں جانا۔ میں نے ایمن کی بات سن کر اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے عاشق کو چھوڑ کر جانے کی؟ میری بات سن کر وہ پہلی بار مجھ پر چلائی تھی۔ کہنے لگی آج کے بعد مجھے طعنہ مت دینا۔ اگر تمہیں یہی سب کہنا تھا تو اس دن مجھ سے ساری سچائی سن لیتے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی وہ اس دن میرے کمرے میں غلط ارادے سے آیا تھا۔ مجھے زبردستی انگوٹھی بھی پہنائی تھی اور مجھ پر پرفیوم بھی اسپرے کیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اس کی زبردستی کرنے پر میں نے اسے بری طرح سے نوچ کے رکھ دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تو میں شور مچاؤں گی تاکہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ کہنے لگی میں نے ایک غلط شخص سے محبت کر لی تھی۔ میں اس رات اس شخص کی اصل سچائی جان کر اس سے نفرت ہی کر سکتی تھی، محبت نہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں صبح ہوتے ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتی، لیکن تم اسی رات میرے کمرے میں آ گئے اور بے تحاشا غصے میں تھے۔ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ یہی سوچا تھا کہ چند دن بعد تمہیں سچائی بتا دوں گی۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی طلحہ، یہ سمجھتی تھی کہ تم سب سے زیادہ مجھے سمجھتے ہو، لیکن میں غلط تھی۔ تم بھی عام مردوں جیسے نکلے، مجھ پر شک کرنے والے، مجھے طعنہ دینے والے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس شخص کو ایسا کرنے دوں گی؟ میں محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی کہ گناہ کروں گی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ایمن آئی ایم سوری۔ کہنے لگی دور رہو مجھ سے۔ میں نے کہا ریحان نے مجھے بدگمان کر دیا تھا۔ کہنے لگی اس نے بدگمان کیا، تم ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا ایمن، آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ وہ رات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں تمہیں اپنی عزت کی چادر سے ڈھانپ لینا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید تم۔ یہ کہنے کے بعد میں چپ ہو گیا۔ ایمن پلیز مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن لگ یہی رہا تھا کہ وہ جھٹک دے گی، لیکن وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میں خالہ اور انکل کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا کہ کام سیٹ ہوتے ہی میں انہیں بلا لوں گا۔ کہنے لگی طلحہ وعدہ کرو مجھ پر کبھی شک نہیں کرو گے۔ میں نے کہا وعدہ، مجھ پر یوں غصہ بھی نہیں ہوگے۔ میں نے کہا وعدہ، اور مجھے ڈانٹو گے بھی نہیں۔ میں نے کہا نہیں ڈانٹوں گا، بس پیار کروں گا، وہ تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میری گرفت اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔